اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، ہم جو ہے وہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو ہے نا وہ یہ 3 صورتیں ہم پڑھ رہے تھے، جو کہ ہمیں حکم دیا گیا رسول اللہ کی جانب سے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ حامیم کی تلاوت کرو۔ اور تلاوت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے سورہ عنکبوت کو جانا، ہم نے سورہ روم کی جو ہے تفسیر بھی پڑھی الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ تو آج ہم سورہ حامیم کو جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ وہی حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل یہ نازل کیا گیا ہے کس کی جانب سے؟ اس کی جانب سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے، سب سے زیادہ یعنی خصوصی رحمتوں والا بھی ہے اور عام رحمتوں والا بھی ہے۔ اور اس کتاب کا اتارا جانا اس ہستی کی جانب سے ہی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی یعنی یہ قرآن جو ہے عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی زبان عربی تھی نا، تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تمہاری ہی زبان میں اس کتاب کو بھیجا تاکہ تم اس کو پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے کہ میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو بھی اس میں باتیں ہیں، میرے حکم ہے، تم کو وہ پتہ چلے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی اپنی زبان میں، اس کا جو ترجمہ ہے، جو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں ہم سب پڑھیں اور اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالی عربی اگر ہم پڑھیں گے تو ظاہر ہے ہمیں وہ والی سمجھ نہیں آئے گی نا۔ تو جس کی جو زبان ہے اسی زبان میں وہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھے۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت دینے والی بھی ہے اور تم کو آگاہ کرنے والی بھی ہے۔ جنت کی بشارت اور جہنم سے آگاہی، جہنم سے ڈرانا، نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا۔ تو یہ کتاب بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ان کے نام ہے بشیرا و نذیرا، تو ایسے اللہ کہتے ہیں یہ کتاب بھی ایسی ہی ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہے جنت کی اور تمہیں ڈراتی ہے جہنم سے۔ تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا، یعنی بہت سارے لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کیا کہتے تھے وہ جب رسول اللہ ان کو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے تو وہ کہتے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہم نے اپنے کانوں میں جیسے کوئی روئی ٹھونس لی ہے، اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے۔ تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی ہم آپ کی بات سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی آواز ہی نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، تو ہم آپ کی بات یعنی نہیں سنیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر میرے محبوب، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اور فرما دیں آپ ان کو، کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں، یعنی بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ کی طرف سے مجھ پر یعنی پیغام آ رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنے رخ کو اور اس سے استغفار کرو، اور بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ کن مشرکین کے لیے تباہی ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے دن کے منکر ہیں، قیامت سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین سے بھی کہا جا رہا ہے زکوٰۃ کون سی زکوٰۃ؟ صدقات اپنے دیں، یعنی لوگوں کے اوپر مال خرچ کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ لوگ خود کو پاک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یعنی زکوٰۃ دینا، جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، تو اسی طرح سے روزے جو ہیں وہ انسان کے جسم کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ روزے جو ہیں وہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی وہ اجر ان کا ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ قل ائنکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا ذلک رب العالمین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں؟ سبحان اللہ، 2 دنوں میں، یعنی زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کر دیا، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو۔ وہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور اس میں اس نے بنائے پہاڑوں کے لنگر، یعنی پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ دیا، جیسے کوئی کیل ٹھونکے جاتے ہیں نا، تو اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنایا، اور اس کے اوپر سے اور اس میں برکات پیدا کی۔ برکات یعنی اس میں سے ہر چیز ہمارے لیے غذا وہ زمین میں سے ہی نکلتی ہے نا، اور اس میں اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں تمام سائلین کے لیے برابر، یعنی سب سوال کرنے والوں کے لیے اس میں غذائیں رکھیں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا آتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ کہتے ہیں جب زمین کو آپ ان سے یہ ساری بات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول آپ ان کو ساری یہ واقعات جو ہیں سارا قصہ ان کو سنائیں کہ کس طرح ہم نے زمین کو پیدا کیا اور پھر ہم کس طرح آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم بن جاؤ، جیسے کن کہنا کہ فیکون ہو جاؤ، بن جاؤ، تیار ہو جاؤ، اپنی خوشی سے ہو یا یعنی تم کو ہونا ہی ہے یا تم کو جبرن ہونا پڑے۔ تو پھر ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آ رہے ہیں ہمارے رب، ہم خوشی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی، سبحان اللہ، اور وہ دنوں میں، یعنی صرف اور صرف اللہ کہتے ہیں کہ دنوں میں میں نے یہ ساری چیزیں پیدا کر لی۔ 6 دنوں میں کہتے ہیں نا اللہ کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کر لیا، تخلیق کر لی ہم نے، اور اس نے وحی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم، اور اس نے وحی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ چراغ یعنی چاند، ستارے، سورج، ہر چیز اللہ نے نیچے والے آسمان پر جو ہے وہ بنا دی، اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی، جیسی یعنی ان پر آسمان سے بجلی آئی تھی، تو ویسے ہی میں نے تم کو بتا دیا ہے اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی اللہ ویسا ہی عذاب نازل کرے گا۔ اذ جاءتهم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لا انزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم بہ کافرون۔ اور جب کہ ان کے پاس رسول علیہ السلام آئے، یعنی پہلے بھی بہت سارے رسول ان کے پاس آئے تھے، قوم عاد اور سمود کے پاس، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، تو جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، پس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، غرور کیا کرتے تھے، وہ بالکل ناحق، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں، یعنی اتنا ان کو تکبر آ گیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم سب سے زیادہ قوت والے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَاحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اور اللہ کہتے ہیں تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا، یعنی انہوں نے وہ ہدایت کی طرف آئے ہی نہیں، اور انہوں نے یہی اندھا رہنا ہی پسند کیا، یعنی اللہ کی آیات سے انکار کر دیا انہوں نے بھی، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، یعنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، یعنی جو بچنے والے تھے گناہوں سے، جو پرہیزگار تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی، یعنی ان پر عذاب نہیں آیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں گروہ گروہ کیے جائیں گے اور یہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں بھی، یعنی یہ جو ہماری جلد ہے نا یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ہم یہاں یعنی ہم کہاں کہاں گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں کہ بس جی ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کس کو پتہ چل رہا ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم موبائل پہ جو مرضی دیکھتے رہیں، کون سا کسی کو پتہ چل رہا ہے۔
لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس دن گواہی دیں گے ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی یہ کھال بھی، ان کی یہ جلد بھی گواہی دے گی اس بارے میں جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَاهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، یعنی انسان کہیں گے اپنے ہی جلد سے، اپنے ہی جسم سے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم دوبارہ لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا نا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہے ہی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ استغفر اللہ، یعنی انسان یہی سوچتا ہے نا، جب کوئی چھپ کے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے، یا کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا جسم ہی تمہارے خلاف ہو گیا ہے۔ کانوں سے اگر ہم کوئی برا سنتے ہیں تو وہ کان گواہی دیں گے کہ اللہ یہ مجھ سے یہ فحش گانے سنتے تھے، اور اگر اپنی آنکھوں سے ہم کوئی گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ یہ مجھ سے برائیاں دیکھتے تھے، غلط دیکھتے تھے، فحش فلمیں دیکھتے تھے، گندے ڈرامے دیکھتے تھے، اور ہماری کھال جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کو بتائے گی کہ کہاں کہاں یہ غلطیاں کرتے تھے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا ہے، تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں۔ یعنی جو تم خیال کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، تو اسی تمہارے گمان نے تمہیں خسارے میں ڈال دیا، تمہیں گھاٹا اٹھانے والوں میں کر دیا۔ کاش کہ تم یہ سمجھتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر بات سے واقف ہے، تو تم گناہوں سے بچ جاتے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں بس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، یعنی اب اگر وہ صبر سے وہاں پڑے رہیں یا پھر چیختے چلاتے رہیں تو جہنم میں ہی رہیں گے، اور اگر وہ معافی مانگیں تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایسے شیطان، جب انسان خود شیطان کا پیروکار بنتا ہے نا تو پھر ان کے ساتھی شیطان جو ہوتے ہیں وہ برائیاں وہ اس کو اچھے انداز میں دکھلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے تھی وہ ساری، جو ان کے سامنے بھی تھی اور پیچھے بھی تھی، تو وہ ساری وہ ان کو اچھائیاں کر کے دکھاتے تھے، خوبصورت کر کے وہ برائیاں شیطان ان کو دکھاتا ہے، اور وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران میں شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ یعنی وہ کفار کہتے تھے، وہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ قرآن کی تلاوت کریں، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کریں تو تم شور مچا دیا کرو
تاکہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ فَلَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا، اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب سے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَا هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ۔ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ کیا ہے؟ آگ، جہنم۔ ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَّيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے۔ استغفر اللہ، یعنی دنیا میں تو وہ شرک کرتے رہے، شیطان کے قدم بقدم چلتے رہے، لیکن وہاں جب ان کو وہ اتنی مصیبت نظر آئے گی نا، وہ آگ میں جلنا نظر آئے گا، تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ان انسانوں اور جنوں میں سے ان شیطانوں کو ذرا ہمیں دکھا تو صحیح، تاکہ ہم انہیں یعنی خوب ان کی بے عزتی کریں، اپنے قدموں تلے ان کو روندیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ لوگ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم زدہ ہو، اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہی أَنفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی وہ فرشتے ان سے کہیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہی فرشتے ہوں گے، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، یعنی یہ سب سے پہلی مہمان نوازی ہے، تمہاری ضیافت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے، یعنی جو بخشنے والا بھی ہے، تمہاری کمیوں بیشیوں کو دور کرنے والا بھی ہے، اور جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اچھائی کو اچھے طریقے سے پھیلاؤ، بہترین بات کے ذریعے سے اللہ کی آیات کی تبلیغ کرو، اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر، ہر امت محمدی کے ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ وہ اس قرآن کی تبلیغ کرے، وہ رسول اللہ کے فرمان کی تبلیغ کرے، وہ ان باتوں کو آگے سے آگے پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں بہترین طریقے سے جو ہے وہ بات کرو، تو پھر جو تمہارا دشمن بھی ہوگا نا تو وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوگا۔
اب دیکھا آپ نے سورہ عنکبوت میں ہم نے کیا پڑھا، پرانے سارے جو گزشتہ انبیاء تھے ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے تھوڑے واقعات بتائے کہ وہ میری نافرمانیاں کرتے تھے تو میں نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سورہ روم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت توحید کا بہت زیادہ ذکر کیا، اور اس میں نبوت کا ذکر ہے زیادہ، اور اب اخلاق پہ بات ہو رہی ہے، اخلاق پہ کہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور جو دین اسلام ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے پھیلا؟ رسول اللہ کے اخلاق کی وجہ سے، باخدا یہ رسول اللہ کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے رسول کا جو اخلاق ہے وہ بہترین اخلاق ہے، سب سے اچھا اخلاق ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہوں، اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو مقام ہے نا کہ اللہ کی آیات کی تبلیغ کرنا اور پھر اخلاق کے ساتھ تبلیغ کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ صبر والے، جن کے اندر صبر ہوگا نا وہی یہ کام کر سکیں گے، کیونکہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی بھی دین کی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو بس بجائے اس کی کہ اگر کوئی تھوڑی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے، نہیں، اس کی ہر اچھائی کو ہم بھول جائیں گے، لیکن جو اس سے تھوڑی سی غلطی کہیں ہو جائے گی نا وہ پکڑ کے ہم کہیں گے کہ دیکھو دیکھو جی اس نے تو یہ اس طرح سے کہہ دیا، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس نے تو کفر کر دیا، تو اس طرح کی باتیں ہم کریں گے، لیکن جو وہ اچھا کام کر رہا ہوگا اس کو ہم بھول جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے ٹانگ کھینچنے والی بات۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر جب ان سب مصیبتوں پر جو صبر کرے گا تو اس کو یہ مقام حاصل ہوگا اور وہ بڑے ہی نصیب والا ہوگا، بے شک۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے، یعنی شیطان کی طرف سے تمہیں اگر کوئی لگنے لگے خدشہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند، تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم واقعاً اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ چاند کو پوجتے تھے، جو سورج کی پوجا کرتے تھے نا، ان سب کو ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب تو اللہ کی خلق کردہ چیزیں ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، تو تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اسی کو سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اب جو بھی اس کو سن رہا ہے تو اس پر سجدہ واجب ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جلد سے جلد وہ ہے سجدہ شکر بجا لائے، ٹھیک ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ استکبار کریں، تکبر کریں، غرور میں آ جائیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس پر تھکتے بھی نہیں ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر یہ غرور کر رہے ہیں نا لوگ تو آپ ان سے جو ہے وہ اپنا دل تنگ نہ کریں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے،
یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اس طرح سے اللہ اپنی مثالیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے تو اس کو بارش کے پانی سے میں ہی زندہ کرتا ہوں، تو پھر تمہیں کیوں اس چیز پر اعتراض ہے کہ تم جب مر جاؤ گے تو دوبارہ بھی زندہ کیے جاؤ گے، جبکہ تمہیں پہلی بار بھی پیدا میں نے ہی کیا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو، وہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی تم عمل کیے جاؤ اس دنیا میں، تو آخرت کے دن تو سب نے دیکھنا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو تمہیں اس کا جو بدلہ ہے وہ ملنا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا، یعنی اللہ کی آیات میں جو یاد دہانی ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تو جس نے اس کا انکار کر دیا جبکہ یہ ان کے پاس آ گئی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شک یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں غور کیجئے، تفکر کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ جو قرآن ہے، اس کے پاس سے باطل کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اس کو تحریف اس میں نہیں ہو سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے یا اس میں سے کچھ کہیں کھو گیا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ باطل کا تو اس کے پاس سے گزر بھی نہیں ہے، اور اس میں سے یعنی ہر چیز اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، اور یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور ہر حمد کا سزاوار بھی ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف اسی کے لائق ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی جو کچھ آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ یعنی جو یہ آپ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، ایسی ہی آیتیں میں پہلے بھی اپنے انبیاء پر بھیج چکا ہوں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت زیادہ سزا دینے والا بھی ہے، عقاب، بہت زیادہ سزا دینے والا، دردناک عذاب دینے والا، اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا وَلَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر ہم نے اسے عجمی قرآن بنایا ہوتا، اس وقت کیا زبان تھی؟ ایک عربی تھی اور ایک عجمی تھی، تو عربوں کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا، عربی پر، اور جن کو عربی نہیں آتی تھی نا، تو وہ ان کو کہتے تھے یہ عجمی ہے، جن کی زبان ان کو تھوڑی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی عام زبان میں، عجمی زبان میں ہم نے بنایا ہوتا تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں، جیسے آج کہتے ہیں ہم
ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کی، ہم کیسے اس کو سمجھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس وقت قرآن اجمی زبان میں نازل کرتا تو پھر ضرور یہ کہتے کہ یا اللہ تو اس کو عربی میں کیوں نہیں تو نے نازل کیا کہ ہمیں اس کی آیات کی سمجھ آ جاتی۔ کیا کتاب اجمی اور مخاطب عربی، یعنی کتاب جو ہے وہ اور زبان میں ہو اور جس کے لیے بھیجی جائے اس کی زبان اور ہو، اس کو سمجھ ہی نہ آئے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں مرض کی شفا بھی ہے۔ جو ہمارا مرض ہوتے ہیں، جو منافقت ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، ان سب مرضوں کی شفا ہے یہ، اور بے شک اس میں شفا ہی شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے، یعنی ان کے کانوں پر اللہ کہتے ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں مگر دور کی جگہ سے، یعنی جب ان کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی انسنی کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی دور سے کسی کو کوئی پکار رہا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں خلجان انگیز شک میں مبتلا ہے، یعنی بہت بڑا ان کے دلوں میں شک پڑ چکا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں، یعنی اللہ تو اسی کا بدلہ دے گا جو تم لے کے آؤ گے۔ اگر تم نیکیاں لے کے آؤ گے تو اللہ 2 گنا کر کے بھی دے گا، اور اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے وہ اپنے فضل سے، لیکن اگر برائیاں لے کے آؤ گے تو واللہ وہ ان برائیوں کا وہی بدلہ دے گا، صرف اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ان برائیوں میں اللہ تمہارے عذاب میں زیادتی نہیں کرے گا تم پر۔ الیہ یرد علم الساعات وما تخرج من ثمرۃ من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذنک ما منا من شہید۔ اور اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی صرف یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے مگر اسی کے علم سے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہر جو پھل بھی پیدا ہوتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب کس کے علم سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، جس دن وہ پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سب گم ہو جائیں گے، یعنی جتنے بھی وہ شریک آج یہاں دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس کنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر کہیں اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بالکل مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت خیر مانگتا رہتا ہے انسان، اور اگر کبھی کوئی تکلیف اس پر آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت ہی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نا امید ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر اسے ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی تو وہ ضرور کہے گا کہ ہاں یہ تو میرا حق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو نعمتیں دیتا ہوں نا تو انسان کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہم تو گنہگار ہیں، قدم قدم پہ ایک ایک سیکنڈ میں ہم پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ تو جو ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہم پر آتی ہیں نا، وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، ورنہ اگر ہمارے اعمال پہ وہ جائے تو ہم کب کے غرق ہو چکے ہوتے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا میرے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، اور انہیں ہم لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑے عذاب کا، غلیظ عذاب کا، سخت عذاب کا۔ استغفر اللہ، یعنی جو یہاں کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ مجھ کو دے رہا ہے وہ میرا حق ہے، میں اس کا حقدار ہوں، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، میں تو ایک گناہ گار بنتا ہوں، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ہمارا پورا جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں منظر، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں اس کو، مصلی پہ جانے کو ہمارا دل ہی نہیں چاہتا، بس ہماری شاپنگیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ہم بس یعنی ہم دنیا میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جب یعنی بہت زیادہ بیمار کوئی ہو جاتے ہیں ہم، تو پھر ہم بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں رب سے، اور بڑا ہم رو رو کے پھر اپنے رب سے، اور پھر ہم مصلی سے اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، یا اللہ ہمیں یہ بھی چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہم کرتے ہیں، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہو، پھر تم نے اس کا کفر کیا تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اب اس آیت پر غور کیجئے اور اس کے آئینے میں ذرا ہم مسلمان جو آج کے مسلمان ہیں، مومن بنے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کے آئینے میں خود کو رکھ کے ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کہاں اللہ کی آیات کا کفر کر جاتے ہیں، اللہ کی آیات سے انکار کر جاتے ہیں۔ کیا ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا، اور بڑی سے بڑی نافرمانی ہم شوق سے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے اور تم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کو پس پشت ڈال دیا ہوا ہے تم نے دنیا میں، تو پھر بتاؤ کہ قیامت میں جب قیامت میں تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو پھر کون ہے جو تمہارا یعنی ساتھ دے گا، تمہاری شفاعت کرے گا؟ کوئی نہیں نا، بلکہ رسول اللہ تو شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ، میری امت نے اس قرآن کو بیکار چھوڑ دیا تھا۔
میری امت نے اس قرآن کو مجروح سمجھ لیا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس قرآن کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر ہی عمل ہوگا نا۔ جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر ہم سمجھے ہی نہیں، ہم کہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں اتنا مشکل ہے یہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر کیسے عمل کیا جائے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور عنقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریات من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کون؟ ہمارا رب۔ یہ سورہ حامیم، سورہ فصلت ختم ہوئی، ہماری مکمل ہوئی، اور ہم نے اس میں کیا جانا؟ اس میں اللہ تعالیٰ توحید پہ بھی بات کر رہے ہیں، نبوت پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور قرآن کے بارے میں اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، یہ بات ہوئی۔ اور کیا بات ہوئی؟ کہ اس قرآن کو سمجھو تاکہ تم اس پر عمل کر سکو، اور اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور پھر اخلاق پہ بات ہوئی، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے ٹھیک کرو۔ تو دیکھا نا آپ نے کہ کوئی بھی بات اگر ہمیں رسول اللہ کی زبان سے پتہ چلے کہ وہ آیت، وہ بات، وہ سورہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی عبرت ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں کیا تھا؟ ہمارے لیے عبرتیں تھیں کہ عبرتیں لو۔ جو گزشتہ انبیاء تھے ان کے قوموں نے نافرمانیاں کیں تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، تو تم بھی اس سلسلے میں عبرت حاصل کرو۔ سورہ روم کیا تھا؟ توحید سے بھرا ہوا سورہ تھا، اور اب اس میں نبوت پہ بھی بات ہے، توحید پہ بھی ہے، اور قرآن کے متعلق ہے کہ قرآن حق اور سچ کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اس میں شک نہ کرو، یہ آسان ہے تمہارے لیے، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے اخلاق بہترین بناؤ۔ اس پر یہ بات ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی طاق راتیں باقی ہیں، ابھی آج جو ہے وہ 24واں روزہ ہو چکا ہے، تو باقی 3 جو طاق راتیں رہ گئی ہیں، 25، 27 اور 29، ان میں آپ خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، اور ان سوروں کی تلاوت کیجئے، اور پھر ان کے ترجمے اور تفسیر پر بھی غور کیجئے، سوری ٹرانسلیشن پہ، جس بھی زبان میں اگر آپ یعنی جو بھی آپ کی زبان ہے تو اس زبان میں آپ ان کو پڑھیے اور ان کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پکے سچے مومن بنیں۔ اور ہاں، ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے رستے میں نکلو، میرا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک بہترین طریقے سے میری بات کو پہنچاؤ، ہم نے یہ بھی پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کریں، اور ان راتوں میں خوب خوب دعائیں مانگیے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص ان کے لیے جو مصیبت میں ہیں،
جو غزہ میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں، جو کشمیر میں ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، میرے اللہ بحق کے محمد و آل محمد ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے، اور یہ صرف آپ کر سکتے ہیں میرے مولا، یہ صرف آپ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔